ہماری تحریک لبیک پاکستان جس جماعت کا حصہ تھے، اس نے ایسے لانگ مارچ اور احتجاج کی کال دی جس سے ہماری ریاست اور افواج کو بیرونی محاذ کے ساتھ ساتھ اندرونی محاذ کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اب وہ جماعت تحریک لبیک دانستہ طور پر ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اس لیے ہم سب کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم سب تحریک لبیک سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ میں نے تحریک لبیک حلقہ 150 ملتان سٹی سے MNA کا الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ آج میرے ساتھ جنوبی پنجاب بھر سے تمام میرے ساتھی جنہوں نے نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، اس پریس کانفرنس میں شریک ہیں۔ یہ صرف ایک سیاسی اعلان نہیں ہے بلکہ ہمارے ضمیر، ایمان اور ہمارے وطن پاکستان کے ساتھ وفاداری کا اظہار ہے، کیونکہ پاکستان ہم نے کلمہ کے نام پر حاصل کیا ہے اور اس کلمے کی بنیاد پر ہم پاکستان کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ ہم ہر طرح کے اپنے پاکستان کی حفاظت کے لیے سب دوست ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک ہائیبرڈ جنگ کے انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ہماری پاک افواج نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت اطہار جیسے کچھ ماہ قبل ہماری پاک افواج نے جسے کچھ ماہ قبل دشمن ملک انڈیا جو ہمارا ازلی دشمن ہے کو عسکری میدان میں تاریخی شکست دی الحمدللہ۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی بلکہ اقوام عالم میں پاکستان کی بقا اور سلامتی کا مسئلہ تھا۔ دشمن ملک جب ہمیں میدان جنگ میں شکست نہ دے سکا تو اس نے اپنی تمام تر توجہ اندرونی عدم استحکام اور پراکسی وار کی طرف منتقل کر دی، جسے اللہ کی توفیق سے ہماری پاک افواج نے اس کی جو ناپاک سازش تھی ان کو شکست کی صورت میں بدل دیا الحمدللہ۔ بدقسمتی سے اس نازک صورتحال میں جب پاکستان کی بہادر افواج کو اس وقت مشرق اور مغرب سرحدوں سے خطرات لاحق ہیں، ہماری تحریک لبیک پاکستان جس جماعت کا حصہ تھے، اس نے ایسے لانگ مارچ اور احتجاج کی کال دی جس سے ہماری ریاست اور افواج کو بیرونی محاذ کے ساتھ ساتھ اندرونی محاذ کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس عمل سے دشمن قوتوں کے بیانیے کو تقویت ملی۔ اپریل اور مئی 2025 میں پاک بھارت جنگ کے دوران بھی جماعت کی طرف سے احتجاج کی کال دینا اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حال ہی میں تحریک طالبان پاکستان کے ناپاک خوارجی دہشت گردوں نے بھی اپنے ویڈیو بیان میں تحریک لبیک کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان کیا ہے، جس سے دشمن کے ناپاک عزائم کا پتہ لگتا ہے۔ آج ہم سب لوگ مل کر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے تحریک لبیک میں جو حقیقت کی بات ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اور پاکستان میں دین تخت پر لانے کے لیے اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی پاسداری کے لیے قدم رکھا تھا، کیونکہ یہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ جو پاکستان جو ہم نے کلمے کے نام پر حاصل کیا ہے، اس کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور یہ دشمن ملک جو ہمارا ہے یہ ہمیں ہر وقت ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان قائم ہے، قائم رہے گا، صبح قیامت تک قائم رہے گا۔ ہماری افواج پاکستان کی قیادت میں ہم اس ملک پاکستان میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ریاست مدینہ قائم کریں گے، جس سے ہر شخص کو جو غریب ہو، امیر ہو، اس کو انصاف کی دہلیز پر آنا پڑے گا۔ اب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں
جس طرح ہم نے سب مل کر یہ وعدہ کیا ہے کہ نظام مصطفیٰ کی باغ ڈور کا ہم نے حلف اٹھایا، اب وہ جماعت تحریک لبیک دانستہ طور پر ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اس لیے ہم سب کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم سب تحریک لبیک سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں اور دشمن کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، اپنے اداروں کی حفاظت کے لیے پاک افواج کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اگر ہمیں پاک فوج کو ضرورت پڑی تو ہم انشاءاللہ اپنی افواج کے ساتھ سرحدوں پر دشمن کے ناپاک عزائم کو مٹانے کے لیے ان کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔ نام راؤ عارف سجاد ہے اور میرا تعلق پی پی 209 خانیوال سے ہے۔ میں نے پی پی 209 خانیوال سے تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ سے سن 2022 میں ضمنی الیکشن اور اس کے بعد 2024 میں جنرل الیکشن میں حصہ لیا۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تحت جو سب آپ نے دیکھا کہ جس قسم کی پرتشدد سیاست ہے یا جتھے بازی کی سیاست ہے یا گروپنگ کی سیاست ہے، ان سب کو دیکھتے ہوئے، ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے آج تمام میرے ساتھ جنوبی پنجاب کی قیادت موجود ہے، جنوبی پنجاب کے تمام این اے پی پیز کے ٹکٹ ہولڈر موجود ہیں، اور ہم سب کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم تحریک لبیک پاکستان کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف یہ جو وقت تھا، ایک طرف جیسے ابھی گیلانی صاحب نے بھی فرمایا کہ ملک کے اندر ایک طرف فلسطینی امن چاہتے ہیں، فلسطین کا معاہدہ ہو رہا ہے، وہ امن کی طرف جا رہے ہیں، اور پاکستان میں یہاں پہ ایک گروپ کی جانب سے یا میری سابقہ جماعت کی جانب سے کسی احتجاجی تحریک کا شروع کرنا، پھر اس کے اندر تشدد آنا، پھر اس کے اندر سے تمام چیزیں جو آپ نے میڈیا پہ دیکھیں، وہ ہمارا ملک یا ہماری ریاست اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے ریاست ہے، اگر ریاست مضبوط ہوگی نا، آپ دیکھیں جب جیسے فرمایا بابر صاحب نے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جس وقت ہجرت کی مکہ سے، تو جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے ریاست کو مضبوط کیا، لوگوں کی معیشت کو مضبوط کیا۔ جب وہاں پہ ریاست مضبوط ہوئی تو اس کے بعد پھر فتح مکہ بھی حاصل ہوئی، آپ نے دیکھا۔ اگر ہم مثال دیتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی کہ صلاح الدین ایوبی نے ہمارا قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کیا، تو اس سے پہلے اس نے مصر کو مضبوط کیا۔ اس نے اپنے مصر کے اندر دیکھیں، اس نے اپنی ریاست کی ریٹ کو پہلے قائم کیا اور پھر اس کے بعد جا کے فتوحات ہوئیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کا دور دیکھ لیں کہ جب ریاست مضبوط ہوتی ہے تو اس کے بعد ساری چیزیں آہستہ آہستہ انسان کو ملتی رہتی ہیں۔ تو ہم نے جس مقصد کے لیے تحریک لبیک پاکستان میں تھے کہ ہم نے ناموس رسالت کی اور اسلام کی سربلندی کی سیاست کرنی ہے، تو وہ ہم جاری رکھیں گے۔ ہماری پاک افواج نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت اطہار، جیسے کچھ ماہ قبل ہماری پاک افواج نے، جسے کچھ ماہ قبل دشمن ملک انڈیا جو ہمارا ازلی دشمن ہے کو عسکری میدان میں تاریخی شکست دی الحمدللہ۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی بلکہ اقوام عالم میں پاکستان کی بقا اور سلامتی کا مسئلہ تھا۔